بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت ہی خوبصورت ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً تمام ساتھی سماعت کرتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی، صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے تب تک سانسیں چل رہی ہیں، الحمدللہ ہم یہ معاملات آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ تو آئیے ساتھیوں، اب اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو باب چل رہا تھا وہ پچھلے نشست میں ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ ہم نے اپنا سماعت کیا تھا۔ اب اسی سلسلے کو آگے لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس سلسلے کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان شریروں کے نام ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد غوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں پر مظالم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا۔ کفار مکہ کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے، اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ مگر خدا کی قسم، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سرک سکتی تھیں، آسمان پھٹ سکتا تھا، مگر سبحان اللہ تعالی اسلام کے جذبے ان کے دلوں سے نہ نکلے۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں پر جبر و ستم کے پہاڑ گرائے اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، مگر ایک مسلمان کے ایمان کو بھی وہ متزلزل نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر اور مرتد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ نے ان غربائے مسلمین پر جو اندھوناک مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جاتا، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بےچینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اسلام لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص نے ان کے سینوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی رطوبت کے کوئلے سے بجھ گئی۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو وہ اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازاروں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ سلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام لانے کے بعد ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھار کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے کہا تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو، اب خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک قبریلہ نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا دیکھو تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ تعالی ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے اس کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت جرأت اور استقلال کے ساتھ کہتی تھیں اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندی تھیں، یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اس طرح حضرت بی بی نہدیہ، حضرت بی بی ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و استقامت کی پہاڑ تھیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہیرہ و ابو فقیہ نے و لبینہ و نذیرہ و نہدیہ و ام انیس رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکے میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے انہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے روبدار دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پہ خون بہہ نکلا۔ جی تو ساتھیو، یہ چند وہ مظالم ہیں جن کا ذکر ہوا اس میں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور ان کے درجات اور بلند عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی کرنا نصیب کرے، اور کافروں کے چنگل سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔ تو ساتھیو، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم لوگ یہیں سے اپنا سلسلہ پھر آگے شروع کریں گے، جو کہ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں یہ آگے موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی پکی ہمیں غلامی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔